السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، اور انہی دونوں کی ادائیگی کا نام یہ اسلام ہے۔ اسلامی شریعت کا خلاصہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں خواتین زیادہ ہیں، میں ایک خاتون ہی کی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ وہ بہت ہی عبادت گزار ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتی ہیں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتی ہیں، عبادتوں میں وہ بہت ہی آگے ہیں، لیکن ان کی کمی یہ ہے انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی النار، عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ بندوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، ایذا رسانی کا ذریعہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو اہل جہنم میں سے۔ اور ایک دوسری خاتون کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے فی الجنہ، کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم کو اس سلسلے میں بہت ہی حساس رہنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی کمی اگر ہو جائے تو جو متعلق فرد ہے اس سے معافی مانگنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اسی دنیا میں معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے گا کہ جہاں درہم اور دینار نہیں ہوگا، اعمال کے ذریعے سے معاملہ وہاں طے کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو اس پہ متوجہ رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے یہ۔ اس میں اللہ کے حق کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرو، اور مسکینوں کی مدد کرو، اور رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور عارضی طور سے بھی جو پڑوسی ہے ان کے حقوق ادا کرو، اور مسافروں کا حق ادا کرو، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا جو حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت حساس رہنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں شرک کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بغیر توبہ کے کوئی شرک پہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ حق اگر ہم ادا کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حق اللہ کی ذمہ کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یہ حسن ادب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اتدری ما حق العباد علی اللہ، بندے اگر ایسا کریں گے تو بندوں کا کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا ایسی صورت میں بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ ان کو نعمتوں سے نوازے گا اور جنت میں ان کا مقام ہوگا، ان کا مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ کے حق کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شرک کی تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اب جو بندوں کے حقوق یہاں ذکر کیے گئے ہیں، سر فہرست والدین کا حق، والدین کی خدمت کرنا، والدین کو خوش رکھنا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو خاص خیال رکھو، کیونکہ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بار بار ایک بات پوچھتا، برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ پوتے اور نواسے اپنے دادا اپنے نانا سے ایک ہی بار کئی بار پوچھتے ہیں، لیکن دادا اور نانا یا دادی اور نانی کبھی برا نہیں مانتے۔ تو خاص طور سے قرآن نے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان سے محبت کے ساتھ بات کرو اور اپنے عاجزی کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو اور اس کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو والدین کا حق بہت زیادہ ہے اور والدین کی نافرمانی یہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا یا ان کی ایذا رسانی کا کوئی کام کرنا۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں اور اولاد کے حق میں سب سے جو اہم چیز ہے کہ ان کی اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو۔ سب سے قیمتی تحفہ اگر ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو ان کی بہترین تربیت، بہترین تعلیم، اس کے اندر اللہ اور رسول کی محبت پیدا کریں، اللہ کا ایک صالح بندہ بنائیں، نیک بندہ بنائیں، جنتی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ بچپن سے بچے سیکھتے ہیں، گھر میں جو کچھ دیکھتے ہیں ان کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیے، جہاں روحانیت ہو، جہاں ایمان کی باتیں ہوں، جہاں خدا اور رسول کی باتیں ہوں، جہاں نماز کا اہتمام ہو، جہاں تلاوت کا اہتمام ہو۔ ایسے ماحول میں جو بچے پرورش پائیں گے ان کے دلوں میں انمٹ نقوش ہوں گے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین سے لگاؤ، یہ سب ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ان کے لیے آپ ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں جہاں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، جہاں ان کو ایک اچھا تعلیمی بھی بنایا جائے اور اللہ کا ایک صالح اور نیک بندہ بھی بنایا جائے۔ پھر آگے اس میں ذکر کیا گیا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کو بہت حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحم کے لیے جو لفظ ہے وہ میں نے اپنی صفت سے، رحمان سے اس لفظ کو نکالا ہے، جو رشتہ داری کو قائم کرے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رشتہ داروں کا کتنا حق اور تمام رشتہ داروں کا حق ہے۔ پھر یتامہ کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، سماج کے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد مسافروں کا ذکر ہے،
اس کے بعد خادموں کا ذکر ہے، نوکروں کا ذکر ہے جو ہمارے زیر دست لوگ ہیں۔ ابھی پورے ملک میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ایک 10 روزہ مہم منائی گئی ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے۔ 21 نومبر سے یہ مہم شروع ہوئی تھی اور آج 30 نومبر ہے، آج اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہی تھا حقوق ہمسایہ، پڑوسیوں کے حقوق، اور پڑوسیوں کی قسمیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ تیسرا وہ ہے جس سے عارضی طور سے ساتھ ہو جائے، سفر میں ساتھ ہو گیا، ٹرین میں ایک ساتھ جا رہے ہیں، بس میں ایک ساتھ جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں کسی اسکول میں، وہاں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، کئی گھنٹہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم اسٹاف کا حصہ ہیں، ہم ٹیچر ہیں، تو ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے بھی ہمارا ایک تعلق ہے، وہ بھی ایک پڑوس ہے۔ تو اس طرح سے جو عارضی طور سے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اور آج کے زمانے میں ڈیجیٹل پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے، ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ایک پڑوس ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں موقع نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیل بیان کروں، لیکن اختصار سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے پڑوسیوں کے 3 حق ہیں، اور اس میں سے کوئی چیز نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہماری ذات سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پہلا حق ہے یہ۔ کم سے کم ہم اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں۔ ایمان کے خلاف یہ بات۔ تو یہ پہلا حق ہے، کم سے کم حق یہ ہے کہ ہماری ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کو بدنام نہ کریں، ہم اپنی زبان کا ایسا استعمال نہ کریں کہ اس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی جانب سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو جائے تو صبر کریں، برداشت کریں، تنازع نہ کھڑا کریں۔ صبر اور تحمل کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے پڑوسی کی جانب سے اگر کوئی بات ہو گئی۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے کہا صبر کرو۔ پھر آئے ہو تو پھر کہا آپ نے کہ صبر کرو۔ 2-3 بار ایسا ہوا۔ پھر آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اپنا سامان نکال کے لا کے راستے پہ رکھ دو۔ تو وہ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کا سامان لا کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب جو لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کیا بات ہے؟ کہا پڑوسی نے تنگ کر رکھا ہے۔ تو لوگ پڑوسی کو کوسنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو وہ پڑوسی آیا اور کہا کہ بھائی صاحب مجھے معاف کیجئے، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھیے، میری ذات سے آپ کو اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یہ دوسرا حق ہے، اس کو یاد رکھیے کہ پڑوسی کی جانب سے کوئی بات ہو جائے تو برداشت کر لیجئے، صبر کر لیجئے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ کی ذات سے آپ کے پڑوسی کو فیض پہنچنا چاہیے، نفع پہنچنا چاہیے۔ تعلقات اچھے رکھیے، خوشگوار رکھیے، تعلقات میں گرم جوشی ہو، دعا سلام ہو، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، دعا سلامی نہیں، ان سے مطلب رکھیے، ان کے دکھ درد میں شرکت کیجئے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بہت سی شکلیں ہیں اس کی۔ آپ کے گھر کوئی چیز بنتی ہے تو آپ ہدیہ بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شوربہ بناؤ اس کی مقدار بڑھا دو، پڑوسی کے گھر بھی بھیج دو۔
آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون اپنے پڑوسن کے ہاں ہدیہ بھیجنے میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کی ایک کھری کیوں نہ ہو۔ ہدیہ بھیجنے سے محبت بڑھتی ہے۔ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیجئے، کوئی پریشانی ہو اس کا حال چال لیجئے، صدمے سے دو چار ہو تو آپ اس کی مزاج پرسی کیجئے، تو اس کی خوشی میں اور اس کے غم میں شرکت ہونی چاہیے۔ یہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور بہت اہم ہے کہ کسی کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیسا انسان ہے تو اس کے پڑوسیوں سے پوچھ لیجئے۔ پڑوسیوں کی رائے اگر اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے، اور پڑوسیوں کو اگر شکایت ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اچھا انسان نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اصلہ، لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وما اصلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا یحببہ الی جیرانہ، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ معیار بھی ہے کہ پڑوسی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمارا سلوک ان کے سلسلے میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اگر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں اور جو حقوق ہیں ہم ان کو ادا کریں، ہمارا پڑوس ایک مثالی پڑوس ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم غیر مسلم بھائیوں کو بھی متوجہ کر سکیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے نمونے کیا ہیں، کیسا پڑوس بنتا ہے، کیسا سماج بنتا ہے، کتنی محبت ہے آپس میں، کس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام کی دعوت کا بھی ذریعہ ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ خواتین ہیں، بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول ان کا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شابا طیب الاراق، ماں ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر تم نے ماں کو بنا دیا تو ایک بہترین نسل کو بنا دیا، ایک بہترین نسل تیار ہو جائے گی۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے، سرپرستوں سے یہ گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی آرزو کو بدل دیجئے، بچپن ہی سے بچوں کی تمنا، بچوں کا خواب، بچوں کی آرزو، اس کو بدل دیجئے۔ اور اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، انہوں نے آپ کے لیے پانی کا، وضو کے لیے، ضرورت کے لیے انتظام کیا۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ نے کہا کہ ربیعہ، تم نے بہت خدمت کی ہے میری، آج بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ آپ ذرا سوچئے، اس سے قیمتی لمحہ کسی صاحب ایمان کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو، تم بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تمنا کیا، میں دعا کروں گا۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے، ہماری آرزو کیا ہوتی، ہماری تمنا کیا ہوتی۔ لیکن اس خادم نے کیا کہا، وہ ایک خادم ہیں، انہوں نے کہا ارجو مرافقتک فی الجنہ، میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے، دنیا میں ساتھ ہوں، آخرت میں بھی ساتھ ہو جائے، جنت میں بھی ساتھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ارے کچھ اور مانگتے؟ کہا نہیں، میری خواہش ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، صرف جنت بھی نہیں مانگی، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مانگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو آپ اپنے بچوں کی آرزو کو بدل دیجئے، ان کی تمنا کو بدل دیجئے، ان کے خواب کو بدل دیجئے، اور پھر دیکھیں کتنا وہ ترقی کریں گے۔ بس اسی شعر پہ میں اپنی بات ختم ہوں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وآخر دعوانا